الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، کچھ سوالات احباب نے پوچھے ہوئے ہیں، میں اپنے موضوع تو قبل انہاں سوالوں دے جواب دے لوں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ چھوٹا بچہ جڑا یہ 7 ماہ دا ہے شکم مادر دے اندر فوت ہو جاتا ہے، ان دی تدفین جنازے دے متعلق کی شریع حکم ہے۔ ایک ایسا سوال ہے کہ آج کل چونکہ ڈاکٹر حضرات انہوں کا ایک شعبہ ہے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ جڑا کولو مسئلہ دستے ہیں نا وہ بڑی خرابی کر دے۔ ساڈے ایک عزیز ساں تے انہوں دے اس طرح بچی فوت ہو گئی، یعنی شکم مادر وچوں ہی فوت پیدا ہوئی۔ وہ جدو 4 ماہ تو بعد ویسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ جدو 4 ماہ کا ہو جاتا ہے جی، شکم مادر پھر جنین بچے کا اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جدو فوت ہویا پیدا ہوا تو ہوں ڈاکٹر صاحبان ضلع شیخوپورے کی گل ہے، وہ مفتیان کرام بن گئے۔ وہ کہنے لگے جی یہ بچہ انہاں کپڑے چ لپیٹ کے لے جاؤ تے جا کے انہوں نہ تسی مسلمانوں کے قبرستان چ نہیں دفنانا، انہوں سائیاں دے قبرستان جا کے کھڈا کٹ کے نپدے نے۔ ہوں تو اندازہ کر لو اور ربوں اتفاق نال علمی کرانا سی۔ انہیں کہا یار گل سمجھ نہیں آتی، ساڈا مسلمانوں کا بچہ ہے، اور قرآن کہنا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقناہم بہم، اور جڑے چھوٹے بچے نے دنیا چلے جاندے نے، قیامت والے دن اسی مومنہ دے بچیاں نو انہاں دے والدین دے نال ملا دواں دے۔ تے سائیاں دے قبرستان داخل کرنے دا مطلب کی ہے؟ انہاں آلے دوالے فون کیتے، کوئی تے پوچھدا خیر ہو، انہاں سمجھایا کہ حضرت ڈاکٹر مفتی صاحب غلط فرما رہے ہیں کہ بھئی انہاں قبرستان سائیاں دے قبرستان دفناؤ، یہ غلط ہے۔ مسلمانوں دا بچہ مسلمانوں دے قبرستان چ دفنایا جائے گا۔ ہوں تو وہ صورتیں نے کہ شکم مادر چ فوت ہویا، کیونکہ 4 ماہ تو بعد ان چ باقاعدہ روح پھونک دیتی جاتی ہے، اور 4 ماہ تو پہلے ان چ حرکت ہوتی ہے، وہ ہارٹ جو بیٹ ہوتی نا وہ پہلے دن تو ہو جاتی ہے۔ اگر نہ ہوئے ڈیڈ ہوئے تو پھر انہوں ختم کرانا پڑتا ہے، ورنہ وہ شکم مادر اندر زہر بن جاتا ہے۔ 4 ماہ تو پہلے جب ڈاکٹر کہتے ہیں گروتھ نہیں ہو رہی، ان کا گروتھ نہ ہوتا مطلب ہے کہ سیل ڈیڈ ہو چکے ہیں، بالکل ان فوراً ختم کراؤ ورنہ یہ اندر کینسر بن جائے گا۔ پر مفتیان کرام کو مشورہ پوچھتے ہیں سوال، وہ پھر کسی ماہر ڈاکٹر کی رپورٹ دیتے فیصلہ کر دیں۔ 4 ماہ تو بعد جڑا بچہ جن چ روح پھونک دیتی گئی ہے، اس تو بعد جدوں دنیا چ آندا ہے، شکم مادر چ روح ہے وے دنیا چ جدوں آندا ہے، ہن اعتبار اس کا ہوئے گا کہ انہاں جنازہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ اگر دنیا چاہ کے انہیں ایک ساہ لے لیا، زندگی کی کوئی علامت ان تے نمایاں ہو گئی، اس بچے نو غسل بھی دیتا جائے گا، اس بچے دا باقاعدہ جنازہ بھی ہوئے گا، اس بچے نو غسل بھی دیتا جائے گا اور ان دا باقاعدہ، اور جڑا فوت پیدا ہوا ہے انہوں غسل جی دھوندے نے اوے ہویا، جنازہ بھی نہیں ہوئے دا،
بس ویسے ہی انہوں کپڑے لپیٹ کے چھوٹی قبر کٹ کے دفنا دا ہے مسلمانوں کے قبرستان کسی بھی صورت کے اندر انہوں کسی غیر مسلم قبرستان نہیں دفنایا گیا. کلیئر ہو گیا جی. دوسری بات، ایک اور سوال پوچھا گیا، اگر چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور جڑی مایا کریمہ تلاوت کی ہے بھی اس دے متعلق کی ہے، تو چونکہ تیاریاں رمضان شریف دیاں شروع ہو گئی نے، کچھ احباب بزرگاں دا فدیہ دیندے ہوندے نے، یا بی بی جڑی بچی والی ہے ان دا فدیہ دیندے نے گھر والے، کہ بھی جسی اپنی گھر والی دا یا اسی اپنی نوہ رانی دا یا اسی اپنی بچی والوں فدیہ دینے چاہنے ہیں تے کسی نو روزہ رکھا سکنے ہیں. فدیہ دین دا مطلب ہے پہلے تو بات یہ سمجھو کہ جس علاقے تسی رہ رہے جے فدیہ دینا ہے تو کندا دینا ہے، ایک یہ سوال ہے، اور فدیہ کنا ہوئے گا، یہ دو سوال ہے در حقیقت. تو پہلا یہ سوال کہ میں فدیہ جس علاقے چ بندہ رہ رہے ہے اس علاقے دے مطابق گندم ہے تے اوندا 2 کلو، ویسے 1 کلو 900 گرام ہے، سیر کلو نالوں اے پیمانہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، کلو بڑا ہوتا ہے، تو 2 کلو گندم یا ان کی قیمت ایک دن دے حساب نہ، اور 30 دن حساب کر کے یک مشت قسم دے سکتا ہے بھی پائی جانا میری طرف روزے رکھ لو، ان اپنا روزہ ہوئیے دا، یہ نہیں کہ انہوں ثواب کٹے گا، انہوں اپنا روزہ رکھن دا بھی ثواب مل جائے گا. غریب نو دیکھو تو کریڈٹ ہے کہ اپنا بھی انہوں ثواب مل جائے گا اور جن کی طرفوں رکھ رہے انہوں بھی ثواب مل جائے گا. تو اسی غریب نو شاید کوئی نہیں سمجھتے، وہ ایڈا کرمانا مضبوط بندہ ہے کہ انہوں اللہ رب العزت نے طاقت دیتی ہوئی ہے کہ خود بھی رکھ سکتا ہے، اپنا بھی ہو گیا اور کسی طرفوں رکھ رہا ہے تو انہوں بھی ادا ہو گیا. اور فدیہ اگر کوئی بندہ یورپ رہتا ہے، امریکہ، بیلجیم، کسی بھی ملک دے اندر، اس دے مطابق جو آٹے دا ریٹ ہے اتوں کا دے گا، وہ پھر اتنے ان کسی نے رکھا لے، پاکستان چ رکھا لے، جن بھی رکھانا رکھوا لے. ہوں دوسرا سوال کہ بھائی یہ فدیہ کس دی طرفوں ہوئے گا؟ جیڑا نوجوان ہے یا جنہوں عارضی بیماری ہے یا عارضی معاملہ لاحق ہوا ہے ان کا فدیہ نہیں ہوئے گا. بچے والی بی بی انہیں ٹھیک ہو جانے، اگر شکم مادر چ بچے تو اس تو بعد پروسیجر تو فارغ ہو جانے. اگر دودھ والی عورت ہے، دودھ پلان والی، تو 2 سال کی مدت ہے اس تو پلان تو اس بعد فارغ ہو جانے نے. جب فارغ ہو جانے تو پھر جناب اس تو بعد روزے رکھے. قضا روزیاں دی قضا یہ فدیہ دینے والا اول آتی ہے. اس واسطے اگر کسی نے جوان نے فدیہ دیتا ہوا ہے یا جوان عورت والوں فدیہ دیتا گیا ہے تو او دا فدیہ صدقہ ہے، وہ عورت دوبارہ روزے رکھے دی. فدیہ پھر ہے کہ نہیں طرفوں؟ ایسا مرض جڑا دائمی ہے، کچھ شوگر دا ایسا پیشنٹ ہو گیا ہے کہ شوگر بڑی ہائی ہو گئی ہے، ہون بچارہ نا ختم ہو گیا ہے، میدہ دا معاملہ ایسا ڈسٹرب ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل دائمی مرض ہو گئی ہے، نہ ختم ہونے والی بیماری، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیتا ہے یا کہتے بھی ہوں اے بیماری تو جان نہیں چھوڑ سکتے. ورنہ کئی شوگر والے ایسے ہیں کہ اپنے مینٹین کر کے اپنے آپ کو کوئی فروٹ پہلے ادھا گھنٹہ لے لیا، اس کے بعد پھر اپنا کھانا کھا لیا تو روزہ ماشاء اللہ نبھا جاتے ہیں. بس اوقات روزہ رکھنا شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، تو وہ چونکہ زیادہ خوراک دی وجہ تو شوگر ہو جاتی ہے، تو جدو میدا نو تھوڑی فرصت ملتی ہے تو ان کا معاملہ درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے جڑا بالکل بڑھا بندہ ہے جنہوں شیخ فانی کہتے ہیں، 80 سال عمر لکھی کو بھئی یہ بھی کوئی لمٹ خاص نہیں، یہ رکھی گئی ہے کوئی عموماً انہیں عمر ہو جاتا ہے. ورنہ 80 سال اگر جوان بہترین چل پھر رہا ہے اور دیگر معاملات وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ پھر وہ روزہ رکھے گا. اور اگر شیخ فانی ہے نہیں رکھ سکتا پھر ان ہے کہ انہیں رخصت ہو جائے گی، وہ فدیہ دے سکتا ہے. فدیہ تو طعام مسکین، پھر ایک مسکین نو کھانا کھلانا فدیہ ہو جاتا، پاویں گھر بلا کے روٹی کھوا دے کرے، پاویں وہ جڑا بھی آٹا دینا ہے ایک بار اکٹھا دے دے کرے، جس طرح بھی کرنا ہے این دا طریقہ کار ہے. لہذا جڑے نوجوان یا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں وقتی طور سے، لت ٹوٹ گئی تو روزے آ گئے تے ہن جی میری طرف روزے رکھا دیو،
یہ صدقہ کر دیو وکری گل ہے، لیکن جدو یہ ٹھیک ہون دے اس وقت یہ روزے رکھن دے۔ ایک اور سوال ہے جی، حافظ تراوی پڑھاندے نے کئی، سارا سال داڑیاں رگڑی رکھتے ہیں تے یا خشخشی داڑیاں مٹھ تو تھلے، جو ہی آ گیا رمضان شریف نال ہی داڑھی وڈی، سیزن آ گیا نا تے ہون نال ہی داڑھی وڈی کر لی۔ اس تو ہفتہ ڈیڑھ پہلے انتظامیہ نے ٹکر ماری، ویکھو جی اسی بھی تراوی سنانی، ویکھو جی انہوں نے کہ یار سارا سال تو نظر نہیں آیا، وہ کوئی نہیں جی ہن توبہ کر لی، ہن آ گئے ہیں۔ میری بات جدو تک جا رہی ہے، یہ پیغام کو رکھن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، کوئی بھی ایسا نہیں سی جن دی داڑھی ہووے تے انہیں منائی ہوئے، داڑھی ہوئے تو انہیں منائی ہوئے یا مٹھی تو کٹ رکھی ہوئے، ایسا نہیں ہوئے گا۔ احادیث کے اندر ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج کرن گئے تو آپ نے داڑھی تو مٹھ رکھ کے اس کے بعد جنہ سی آلے دوالے کٹنگ کرائی تھی، خط کر لیا، خط دا ثبوت ہے باب تقلیم الاظفار بخاری شریف کے اندر کہ مٹھ رکھ کے تھلو اپنی کٹنگ کر دی تھی۔ اس واسطے سارے فقہائے احناف دی تحقیق دے مطابق ایسا بندہ امامت دے قابل نہیں رہتا ہے، اور اس تے باقاعدہ رسائل لکھے گئے۔ اچھا، جڑا کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہویا وہ اس بات ہویا کہ کیا یہ سنت موقدہ ہے کہ واجب ہے۔ اگر اس کو واجب قرار دیتا جائے تو ان کا مطلب یہ ہوئے کہ ایک باری جنہیں کٹائی وہ فاسق ہو گیا۔ محتاط علماء اس کو سنت موقدہ قرار دے دیں۔ سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ اگر ایک دو تین، جے تین باری ہو گیا تو اصرار ہو گیا، یہ تکرار آ گیا، جڑے بندے نے تین باری تو کاتھ اگے بڑھا لیا وہ بندہ فاسق ہو جائے گا، نتیجہ دونوں کا ایکو جہی آ جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کی لوڑ کیڑی ہے؟ رب نے جو ایڈا حسین بنایا ہے تو پھر رہے نا حسین۔ کائنات دے سب تو سونے کیڑے سن جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، تو انہوں کی داڑھی مبارک ایسی کہ نہیں؟ ہاں، اس واسطے یہ حسن مردہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فطری چیز نو اس حوالے نہ لازمی قرار دیتا، اس میں غور کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی کرم نوازی امت مصطفیٰ ہوتے کہ سانو روزے بھی ملے نے، اور جنہوں رکھنے کی توفیق ملی ہے، ان دا احترام دا موقع ملے ہے، وہ اپنی خوش نصیبی سمجھے تو حضور دے صدقے ملے ہیں۔ تو سب سے پہلے پھر ہویا کہ حضور دا ہی ادب ہویا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ دوسرے ممبر تے سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ اس تو بعد تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اج گل کوئی نہیں سی ہو رہی لیکن تسی آمین فرما رہے سی، آمین دا مطلب میرے مولا قبول فرما لے۔ جس وقت آپ کو پوچھا گیا تھا آپ نے فرمایا جبریل آئے سن، اور کہندے سن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیڑا بندہ تہاڈا نامے نامی اسم گرامی لیا جائے اور درود شریف نہ پڑھے اون تے خیر نہ ہوئے، حدیث مفہوم مذہب کرو تے اللہ دی رحمت نہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا آمین۔ حضور جیڑا بندہ اپنے والدین چو کسی نے بڑھا پائے اور اپنی انہوں نے خدمت کر کے، والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ لے سکے، ان تے اللہ دی رحمت نہ ہوئے، تو میں آخیا آمین۔ فرمایا جو تیسری سیڑھی کا قدم رکھیا اس وقت جبریل نے آخیا حضور جڑا بندہ روزے رمضان دے پائے اور اپنے آپ نو جہنم تو آزاد نہ کرا سکے، وہ اللہ دی رحمت تو دور رہے۔ میں آخیا آمین۔ لو جی حضور دعا منگن والے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہوں تو دنیا چ اس تو بعد بہترین کوئی ہے وے کہ دعا کرنے والے تے آمین کہنے والے کوئی اس تو بڑا کوئی ہے؟ اس واسطے یہ رمضان مبارک دیاں مبارک کڑیاں آ رہی نے، ان دا ادب و احترام اسی کیویں کرنے؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اور جیڑی سیٹنگ اس تو پہلے کرنی ہے سارے پورے مہینہ بھائی ہوں ذرا اسی موبائل بند رکھنا ہے، اسی بھائی اللہ دی بات چ رہنا ہے، جلے قصوری کم ہون دے فلانے نمبر تے کر لے کرے، بالکل فیس بک جی ختم،
یوٹیوب جی ختم بالکل زوری کال ہوئی دی بس ہوں زیادہ تعلق کن ہوئے دا قرآن نال ہوئے دا قرآن تے رمضان رمضان چی قرآن اترے حضرت شاہ غلام علی دلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب آپ بہت بڑے بزرگ سن پڑھتے پڑھانے والی تعلق سی بزنس بھی کرتے سن لیکن آپ دا معمول ایسی تہجد پڑھی نماز فجر کو اس بعد پڑھتے مذاہب پڑھتے رہتے فجر دی نماز تو بعد پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے سن اور زوال تک آپ قرآن مجید تلاوت کرتے روزانہ دے 9 10 پارے پڑھتے سن زوال دے وقت تک پڑھ کے پھر تھوڑا کیلولا فرما دے پھر اس تو بعد پھر اٹھ کے تلاوت یار اینج دا ماحول ہوئے جہی دکان دے نکا قرآن جی رکھیا ہوئے میں تو کہنا موبائل تو تھوڑا پاویں پرہیز کیتا جائے موبائل والا قرآن جی نہ ہوتا پتہ کی پھر موبائل وہدے کال آئی تو پھر ادھر کال تو اگے پھر فیس بک تو پھر گئے اس واسطے انہیں پرہیز کرنا چاہیے تقاضا تقوی ہوئی ہے کہ بھائی قرآن مجید ہون فزیکلی قرآن مجید چھو رہے ہوں اکھاں لا رہے ہوں موبائل میں بندہ کنی بڑی چومے دا جی ٹھنڈ قرآن مجید نو ہاتھ لایا چومن نال پیندی ہو پتہ لگتا ہے بھی میں کچھ کیتا ہے اس واسطے دکان تے باوے قرآن بھی رکھے ہوئے گاہک آئی ہوئے جو فیتا رکھ کے اس بعد ڈیل کر کے اس بعد پھر آ کے نالے گیلے تو بچیا نالے اور باہیاتی نظروں تو سب تو ہر چیز تو محفوظ ایک جوڑ مارو ویسے بھی 21 فروری ہے انہیں آخیا پاجی اقوام متحدہ نے آخیا کہ مادری زبان جڑی ہے اس حوالے نال عالمی دن منایا جائے تے مادری زبان ایک جڑی ساری علاقائی طور پہ بولی جا رہی ہے اسی اندر اپنی گفتگو پنجابی کر رہے ہیں ساری مادری زبان پنجابی بڑی سونی گفتگو ہو رہی ہے لیکن مسلمان بے حیثیت مسلم جڑی زبان نو ساری زبان تو ترقی ہے وہ زبان عربی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ محبوب اسائے قرآن نو رب العالمین نے اتاریا تواڈے قلب اطہر تے اتاریا جبریل امین لیان والے روح الامین لیان والے اور عربی زبان فصیح عربی زبان دے اندر اس نازل کیتا گیا زمانہ جاہلیت دے اندر بڑے بڑے شعراء لبید بن ربیعہ جیسے شعراء امر القیس جیسے شعراء انہوں نے اپنے سبا معلقہ کیا یا نسی 7 شعراء جنہیں اپنے قصیدے لکھ کے لٹکائے تھے کعبے دے خلاف دے نال اور ہر قصیدہ لکھن کے بعد کہندا ہے ذرا ان دے مقابلے کو لے آؤ تو صحیح ذرا ان دے مقابلے کو آوے تو صحیح کفا نبک من ذکر حبیب ومنزلی بسکت اللواء بین الدخول فحوملی امرؤ کیسے شعر نے فتودی فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمالی عجب دور سی میں ایک قصیدے زبانی یاد کی تھے زمانہ طالب علمی دے اندر 2004 دے اندر 164 اشعار ہر قصیدے دے کسے 92 الحمدللہ پھر قصیدہ برداشی نے دورہ حدیثی جو کر رہے تھا وہ تو قصیدہ برداشی دے 162 شعر میں زبانی یاد ہے الحمدللہ اپنے بچوں کو اے یاد ہونا چاہیے گلیاں نکے نکے بال گاندے جا رہے ہیں یار ان کی تھان تے قرآن دیا پڑھنا ان کی تھان تے پتہ جا رہا ہے بھی بچے نو چھوٹی عمر ہے جدوں شعور بیدار ہونا شروع ہو جائے والدین کرن بھی سکول پڑھانے ہیں سکول پڑھاندے ہو بات دی بات ہے جب تسی مسلمان ہو تسی اپنی کوئی چیز سکھاؤ بچوں کو قصیدے یاد ہون قرآنی قصیدے یاد ہون نعتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوں یاد ہون عربی دے نعتاں یاد ہون قصیدہ برداشی عربی دی نعت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمتاں دے ترانے نے اللہ اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی حسین بھی نہیں آپ جیسا کوئی رفیع بھی نہیں عظمتاں رفتاں کیا ہی باتاں ہیں میں عربی زبان دے والے نال جڑی بات میں فصحائے عرب دے ویکھی 7 قصیدے لگا رہے ہیں اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دور مبارک آیا آپ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر فرمایا جا کے لا دے سب تو چھوٹی صورت لگائی تھی فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم کوئی ایک صورت اس جیسی کو لے اپنے حمایتیوں میں اکٹھا کر لو پر اس قرآن جیسا نہیں لیا سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نہ تسی لیا سکتے ہو نہ تہاڈی جرت ہے اور ہر کس تسی نہیں لیا سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عربی قصیدہ لکھا ہے اور کیسی بات ہے لطف دی
جدو مرنے زبان عربی، کوئی عربی دا کورس نہیں، زبان عربی، بولنا بھی عربی، سمجھنا بھی عربی. اوتھے نہیں پھر ہوئے دا کہ بھی ہاں جی واٹ از یور نیم نہیں چلنا. اوتھے ہونا مار من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے، اوتھے انگلش نہیں پوچھا جانا. اوتھے جواب جنہیں دینا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بچنا ہو نہیں ہے. ماں دینو کا، تیرا دین کیڑا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام. اجلا ٹیکا لا کے ساؤنڈ ہے نا وضو کر لے. ماں دینو کا، سوال کہتا یا دین تیرا کیڑا ہے، جواب کیا دینی الاسلام. دعا کرو تھے ہی زبان تے جاری ہو جائے. اور اینی دیر نو تیسرا سوال آ جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی دے بارے کی کہنا دس ہے. جواب عربی چ ہونا ہے، لیکن وہ ہونا ہے جو ساڈے اعمال ہوندے. اگر زندگی دے اندر سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی پڑھتا رہا، سید و سرور محمد نور جہاں پڑھتا رہا، پھر اتنے آنا ہے نبینا رسولنا سیدنا. یہ تو سارے نبی نے، سارے آقا نے، سارے رسول نے. دعا کرو ہر دی زبان تے جاری ہو جائے، ہر مسلمان دی زبان تے. کچھ ایسے ہوں دے خبیث کہندے ہاں ہاں لادری، ہاں ہاں لادری، فرشتے گرزا پھڑ لیندے. اینو یہ جواب یہ دے رہا ہوئے اور ادھر حضور دے چہرہ مبارک تے کوئی خوشی دے اثرات نہیں ہوندے ایسے شخص دے متعلق جڑا کبھی میں حضور نہیں جاندا. فرشتے حضور دے چہرہ والے ویکھدے نال ہی نال جواب سمجھن مارن دے اور کہندے سانو پتہ سی تو یہی جواب دے دا. اور جدو حضور دی محبت رکھن والا عاشق جائے دا، علامہ شرف الدین بصری رحمۃ اللہ نے فالج پہ گیا، بادشاہ دے قصیدے لکھے. سوچیا بصری بڑیاں دے قصیدے لکھ لینے، ہن بادشاہ دے بادشاہ دا قصیدہ لکھ. حضور دی تعریف قلم اٹھائی، قصیدہ لکھنا شروع کر دیتا. دوران قصیدہ لکھ دے کئی مقام تے رکاوٹاں بھی آئیاں. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، اگلا مصرع بنے کی لکھا. حضور خواب چ مل گئے، بصری روکو کیوں گئے. حضور لکھیا ہے کہ انساناں دی صرف علم دی انتہا ای نہیں ہے کہ آپ کم بے مثل بشر ہو. حضور اگے کی لکھا، فرمایا کہ لکھو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، کہ میرے محبوب میرے آقا ساری کائنات نال افضل نے. اے لکھ تو قصیدہ مکمل ہوتا ہے. رات خواب وچ منظر بنتا ہے، 1,24,000 کم بیش انبیاء آ گئے، صحابہ بیٹھے نے، اولیاء اعظام دی مجالس نے، صف بصف نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج نے جویں وچ اردا گرد تارے چمک رہے نے اور حضور وچوں 14ویں رات دے چند تو ود چمک رہے ہیں. آواز آندی بصیری اگے آ، علامہ بصیری اگے جاندے نے. آپ فرماندے نے بصیری سنا. علامہ بصیری شور ہو جاندے نے. امن تذکر جیران بذی سلام مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدم ام حبت الريح من تلقاء قازمۃ او مد البرق في الظلماء من ادم فما لعينيك ان قلت كفى همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهم ايا سب السب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا ركت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به علیک عدول الدم والسقم. علامہ بصیری پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا حد ابر فی قول لا منه ولا نعم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. علامہ بصیری پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے ہیں. آپ نے اپنی رضا مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری، قصیدہ مکمل ہوتا ہے، رضا مبارک عطا کی جاندی ہے. علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ حضور دی رضا مبارک لئی عرض کی تھی، حضور فالج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیریا. کم ابرت وسیبا باللمس راحته واطلقت عربا من ربقۃ اللمم. علامہ بصیری دے ہاتھ پھرتا جاندا ہے، ہاتھ اٹھایا بالکل ٹھیک ہو گئے، خواب کے اندر تندرستی مل گئی. حضور دی طرفوں نظر عنایت ہو گئی. بردہ عربی چادر نو کہندے نے، چادر مل گئی. اک کھل دی، خوشبواں دے ہلے آ رہے نے، لگتا جویں کوئی سونا آیا ہے. اردا گرد مہکا ہی مہکا ہوئیاں نے. چادر بھی خواب چ ملی سی، وہ بظاہر ہاتھ دے اندر موجود ہے. ہاتھ اٹھا کے دیکھیا، واہ بصیری کرم ہو گئے. یا کرم الخلق مالی من الوذ به سوا کند حلول الحادث الاممی. میرے آقا کرم نوازی کر دیتی جے. کہندے نے اج شکر کرنا ہے اور جا کے نماز مسجد پڑھنی. اے جی محبت عالم
غسل کر کے خوشبو لگا کے تیار ہو کے نکلتا ہے بصیری جس وقت اللہ دا ولی جس وقت علامہ بصیری اگے نکلتے نہیں وقت کتب آپ سلسلہ شاذلیہ دے اندر بیت تھا آپ جس وقت دروازے گئے نے دروازہ کھولے وقت دا کتب و کتاب اگے بو اگے کھلوتا ہے حضور والا تسی تھے آپ نے فرمایا بصیری مینوں بردہ چاہیے آپ نے فوراً اپنی چادر پیش کر دی کہا بصیری یہ بردہ نہیں او بردہ جو تو حضور نو سنا رہا سے یتحرک کل اشجار المسمرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا رہا سے انبیاء دا چھلمر سی صحابہ اور اولیاء کرام سا تو سنا رہا سے حضور سن رہا سا اور حضور اس طرح جھوم رہا سا جس طرح باد نسیم دا جھونکا چلے اور پھل در ٹہنی ہلکی ہلکی دھیمے دھیمے خرابہ خرابہ ٹہلے حضور اے میں جھوم رہا سا تو سنا رہا سے مینو اولا بردہ چاہیے کہا حضور پھر اندر تشریف لے آؤ عنایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا سی لکھیا آیا سی وہ پیش کر دیتا کہا حضور اے میں عرض کی تھی آپ نے فرمایا بصیری تو سنا رہا سے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجمی اس مجلس سے میں موجود سا تیسری صاحب سی میں آگے دیکھن دیا سا کہ تیرے تے کرم نوازی کنی ہو رہی ہے اور جڑی حضور نے چادر نیت فرمائی وہ بھی ذرا وسا رہا زندہ تو عزیزان گرامی باقاعدہ روزے دے مسائل رمضان شریف دے مسائل ڈسکس کرا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہی سب کچھ ہے باقی تا ڈیوٹی پوری کرنی ہے یہ ڈیوٹی جو کوتاہی کوئی نہ ہوئے اللہ رب العزت ساری حاضری قبول فرمائے محبت مصطفیٰ تا